محترم جناب حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب حفظہ اللہ تعالی امیر جماعت اہل حدیث پنجاب کہ اپنی تمام مصروفیتاں ترک کر کے اور ساڈی اس محفل دے اندر اور تشریف لے آئے۔ اللہ دے قرآن دی محفل دے اندر ساڈی حوصلہ افزائی کرنے واسطے میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حافظ صاحب دے علم دے اندر اللہ عمر دے اندر برکت فرمائے، چند وصیتاں فرمان، اور انہاں بچیاں نے جنہاں نے نماز دا ترجمہ مکمل کیتا ہے، ترجمے دے نال نمازیاں دعاؤں پڑھیاں نے، حوصلہ افزائی فرمان حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لیجئے کرتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ غلامی رسول ہی دین حق کی شرط اول ہے، گر نہ ہو یہ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم منشا ثاقب صاحب تشریف لے آؤ، اگر فائق صاحب آ گئے نا تو وہ بھی تشریف لے آن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق توجہ میری طرف بھائی، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، اور رب العزت ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بناؤن والا غوث اعظم دستگیر اولاداں عطا کرن والا، عزت اور ذلت موت اور زندگی دا او اللہ کلا ہی مالک ہے، اس دا کوئی بھی شریک نہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا، مرحبا بکم یا حبیب اللہ سلماتک العافیہ۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک چاہے بغیر ماں اور بغیر باپ دے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کر دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر اللہ رب العزت دا حکم ہوئے اللہ چاہے تو بغیر باپ دے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے، او اللہ ہی اگر چاہے تو بغیر ماں دے اماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے۔ یہ ساریاں مثالاں دے کے اصل وچ اللہ پویا اصل والیاں نو اے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ۔ پاویں کوئی ڈوگر ہے، پاویں جٹ ہے، پاویں کوئی رائی ہے، کوئی مستری ہے، کوئی نائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کمیار ہے، تیرے رب دے فیصلے نے اللہ چاہے جنوں چاہے درجنہ دے حساب نال دے دے، تے جے چاہے تے بڑے بڑے وڈے کلیاں جبیاں والے انہاں نو صاف انکار کر دے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ دیاں ساریاں بڑھائیاں کبریائیاں نے،
اس مالک الملک دے علاوہ دنیا جہان دا کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بت، کوئی ماڑی، کوئی قبر، کوئی لاری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ دے کن کہن نال سب کچھ ہو جاندہ ہے۔ تے جندہ اللہ نفع کرنا چاہے، فائدہ کرنا چاہے، ساری دنیا بھی رل کے ان دا نقصان نہیں جے کر سکتی۔ تے جندہ اللہ نقصان کرنا چاہے، ساری دنیا بھی مل جائے رل کے رسا کھچن لگ پین، ان دا کدی بھی فائدہ کر ہی نہیں سکتے۔ ساڈے سامنے مثال ہے افغانستان دی، 20-21 سال 64-65 ملکاں دی، میں کہنا ساری دنیا ہی ایک پاسے ہو کے لگی رہی۔ دنیا جہان دے جدید ترین وسائل ہتھیار انہوں نے استعمال بھی کیتے۔ وہ بمب سٹ دے سن، یہ تھلیوں پتھر مار دے سن پھڑ کے۔ اللہ رب العزت دی تقدیر غالب آئی، اج اللہ پاک دے فضل و کرم نے نال اللہ نے انہوں نے فتح عطا فرمائی ہے۔ ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اپنے گھر بار چھڈ کے، دکاناں چھڈ کے پیراں کول جا کے نہ بہ جایا کرو کہ بابا جی کاروبار بند ہو گیا ہے، مہینہ ہو گیا گاہک کوئی نہیں آیا۔ فرنیچر لین آندے نے بھائی فاروق اسماعیل گل صاحب، فرنیچر لین آندے نے، پسند بھی بڑا کرتے ہیں، ایویں حافظ جی بس 500-700 تو سودا رہ جاندہ ہے، وگ جاندے نے واپس۔ اے جی کو بندش ہوئی ہے تے سانوں کچھ کر کے دیو۔ سونیا سویرے اٹھ کے فجر دی نماز ٹائم نال پڑھ، قرآن پاک دی تلاوت کر، قاری صاحب کو تھوڑا جا ترجمہ پڑھ، پھر جا کے اپنی دکان تے بہ سورت یاسین دی تلاوت کر، تیرا گاہک مڑنا ہی نہیں۔ میں حیران ہو گیا، پرسوں ایک بزرگ میرے کول تشریف لے آئے تمر گرا تو، خیبر پختونخوا تو، 2 دن رکے، جان لگیاں مینوں کہن لگے حافظ صاحب میں نے شو روم میں دیکھا ہے لوگ گاہک آتے بہت ہیں۔ شیخ محترم فائق صاحب کہنے لگے کہ گاہک آتے بہت ہیں لیکن مڑ جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ڈیل نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ نے کام والا لڑکا رکھا ہوا ہے نا، یہ سارا دن ادھر سگریٹ پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ اس کو سختی کے ساتھ بولے یہ نماز پڑھے، اگر ڈیل نہیں ہوگا تو ہم ذمہ وار ہیں۔ پٹھان سن بزرگ، بڑے عقیدے والے، پختہ عقیدے والے۔ میری سمجھ گل آ گئی کہ انہاں دی گل 100% ٹھیک ہے۔ جن نے سویرے اٹھ کے اللہ نو سجدہ نہیں کرنا، ان دی گل کیویں بن جائے گی؟ میں ایسے نواب اور راٹھ لوگ ویکھے نے، اسی آپس چ سمجھو گلاں ہی کر رہے ہیں۔ ایک دن میں کسے کام نال گیا، میاں عامر محمود صاحب بڑے مشہور نے، پنجاب کالج تے الائیڈ سکول، دنیا نیوز ان دے مالک نے۔ گلاں ہوندیاں واندیاں دوویں اسی بیٹھے ساں تے مینوں کہن لگے حافظ صاحب میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اتنا مال و دولت، اتنا شان مقام اللہ نے دے دیا، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کر لیتا ہوں کہ رات کو جتنے بجے بھی گھر پہنچوں، صبح فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے میں اٹھ جاتا ہوں، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اور فجر کی اذان تک 1 پارہ قرآن پاک میں نے تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ پھر اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہوں جا کے، واپس آ کے تو پھر میں کچھ دیر اگر سونا ہو سو جاتا ہوں، اپنے معمولات کو پھر دیکھ لیتا ہوں۔ میرے ذہن نے اس ویلے کام کیتا کہ حضرت صاحب، مولوی صاحب بڑے بڑے علماں والے تسی ویکھے ہون گے، بڑے بڑے عالم ویکھے ہون گے، لیکن یہو جہا بندہ بھی گھٹ ہی نظر آندا ہے جیڑا سویرے
فجر تو بھی گھنٹہ پہلے چاچا جی اٹھ کے تے وہ اپنے مالک نو باقاعدہ ٹائم لے دے کے بہندا ہے انہاں کول پورا گھنٹہ گلاں باتاں ہوندیاں نے پھر انہوں سجدہ کردا ہے پھر ان دے بعد اپنی دنیا دے کام واسطے جدوں نکلدا ہے جتھے پیر رکھدا ہے اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندا ہے کامیابی دا راز ہے وہ مالک الملک ہی سب کچھ کر سکدا جے ان دے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکدا اس گل نو پختہ کر لو اپنے واسطے انشاءاللہ بڑیاں ڈبیاں بھی تر جان گیاں بگڑے بڑے وگڑے کام بھی سور جان کے اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد پیارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرن قرآن پاک دیاں 2 آیات میں تلاوت کیتیاں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے تے 2 شعر پڑھے نے یہ ساریاں چیزاں دا مقصد کی ہے قرآن پاک دی آیات دا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دا یا انہاں اشعار دا اج دے ساڈے اس جلسے دا کانفرنس دا موضوع ہے سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے مینوں اشتہار نظر آ رہا ہے اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا تھے تو بھائی قرآن پاک دیاں انہاں آیات وچ بھی اللہ پاک نے انہاں نوجواناں نو اس بات دا ہی حکم دیتا ہے کہ کامیابی تے ہر کوئی چاہندا ہے آ چھوٹا جہا بچہ ہے یہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاں قاری عبدالرؤف صاحب بھی چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاں محترم ڈوگر صاحب بھی چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاں چاچا جی منظور صاحب بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جاں اللہ کامیاب اسی کیویں ہو سکنے ہیں کامیاب ہوو گے جدوں مسجد وچ آ کے رب نو سجدہ کرو گے تے قاری صاحب کولوں قرآن دا ترجمہ پڑھو گے گل میری نہیں گل اللہ پاک دے قرآن دی اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تو کتے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما پاویں پائی عبدالحق صاحب ہون پاویں محترم ساجد صاحب ہون میرے سامنے بڑے بڑے چہرے بیٹھے نے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ انہاں ساریاں چوں من یطع اللہ ورسولہ جن نے اللہ اور اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا من لیا آقا کریم دی سنت تے عمل کر لیا فقد فاز فوزا عظیما او دوئیں جہانی کامیاب ہو جائے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تے جن نے اللہ پاک اور سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی تھی دنیا اندر بھی تے آخرت وچ بھی ذلیل ہو جائے گا اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو محترم بھائی شفیق صاحب سر تاں چک کے بیٹھو اللہ پاک تاڑے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے تو انو سے تندرستی ایمان دی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے میرے بڑے بڑے محبت کرنے والے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے نے میرے بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ کرسیاں تے چیئر پرسن اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایہا الذین
آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تعویلا۔ کتے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ۔ اللہ پاک دا قرآن بہاراں لگ جان گیاں، دل دیاں بنجر درتیاں بھی انشاءاللہ سراب ہو کے رب دے قرآن نال تے دوبارہ پھر بہاراں لوٹان گیاں، اللہ ہریالیاں لٹا دے گا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ جے کہنا منو گے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، میں رب بھی تواڈے نال پیار کرانگا۔ جدوں اللہ پیار کردا ہے تے دنیا والیاں دے دلاں چ بھی او پیار پیدا کر دیندا ہے۔ جدوں رب نفرت کرے دنیا والے بھی نفرتاں کرنیاں شروع ہو جاندے نے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جے تسی چاہندے ہو کہ دنیا اندر رہندیاں اللہ بھی تواڈے نال محبت کر لے عثمان صاحب، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ رب نے قرآن دیاں آیات مینوں یاد کروائیاں نے، انشاءاللہ اسے واسطے یاد کروائیاں نے کہ قرآن سندے سناندے رہیے۔ میں تقریر دی تیاری اکثر اپنے محترم استاد فضیلت الشیخ عبدالشکور فائق صاحب کولوں کر رہا ہننا۔ کدی جمعے والا دن ہوئے سفر وچ ہون پھر فون کریدا استاد محترم فلانا موضوع ہے اج تے ایندے تے کچھ ایسا کوئی ایسا مواد دیو اللہ پاک دے قرآن دیاں آیات پیارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تاکہ کوئی گل سونی ہو جائے، کیونکہ او گل ہے ہی سونی جڑی گل اللہ دی ہے یا اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ میرے شیخ محترم دی بھی زندگی اندر برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہاں نوں عزت شان مقام والی زندگی عطا فرمائے، اللہ صحت تندرستی ایمان دی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج بھی لمبا سفر کر کے ساہیوال ادارہ ہے اتھوں تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں تہاڈے نال قبول فرمائے۔ رستے چ فون آیا فرمان لگے پویا اصل والیاں دی محبت ہے، ماسٹر منشا صاحب دا فون آیا ہے، میں اتھے سب کچھ چھڈ پڑھ کے ڈاکٹر صاحب نو کہا بھی بس جی میں ہن پنڈ جا رہا، میرے ساتھی اتھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ویکھو محبتاں اللہ واسطے دیاں محبتاں نے، اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، پویا اصل والے ہو جے چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کر لے، میں اصل گل شروع کرن لگا تے پھر کرنا کی ہے فتبعونی، پھر اپنی زندگی دے ہر معاملے وچ اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ یا اللہ کس طرح پیروی کران گے؟ جدوں اسی سوال کران گے اللہ پاک کولوں تے کتے اللہ پاک دا قرآن بولے گا، کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بولن گے کہ صبح جدوں تسی جاگنا ہے تے اپنے اٹھن دے وقت تسی دعا پڑھنی ہے الحمدللہ
للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. رات نو کیویں سوئیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا. دعا پڑھو رات نو سون لگیاں. مسجد چ کیویں داخل ہوئیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یا پڑھ لو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد وچ داخل ہوئے ہاں. مسجد وچ داخل ہونا ہے، پہلے پاؤں کیڑا رکھنا ہے؟ سجا قدم رکھو مسجد وچ. مسجد چو باہر نکلنا ہے تے پہلے کھبا پاؤں باہر رکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنے جوتے اندر پہلے سجا پاؤں داخل کرو، جدوں نکالنا ہوئے تے کھبا پاؤں پہلے نکالو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر تو تہاڈی اذان شروع ہوئے، جدوں بھی اذان پڑھنی ہے تے شروع کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کرو گے اللہ محبت کر لے گا. نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر کہو. اپنے دونوں ہتھاں نو اپنیاں انہاں کناں دے لو تک یا انہاں کندیاں تک رفع یدیہ حذو منکبیہ. میں کوئی بہت وڈا عالم دین نہیں، پر میرے شیخ میرے کول بیٹھے نے. اج میرا حوصلہ بڑا بلند ہے، اس واسطے میرا جی کر رہا ہے میں کھلیاں کچھ گلاں کر لواں. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نماز شروع کرنی ہے رفع یدیہ حذو منکبیہ. اپنے دونوں ہتھاں نو اس طرح اٹھاؤ، پھر انہاں نو سینے اتے بن لو، یا اس طرح زرا اتے، کھبی زرا اتے سجی زرا. شیخ محترم صحیح البخاری اندر موجود ہے روایت کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سجی زرا کھبی زرا اتے بنیا کردے سن. جدوں ہاتھ اس طرح بننا گے سچی گل ہے ہاتھ ناف دے تھلے جاندے ہی نہیں. اسی اس واسطے نہیں ناف تو اتے ہاتھ بندے کہ اسی فلاں امام صاحب دے پیروکار ہاں. نہیں، ساڈے واسطے سارے امام ہی محترم نے. امام ابو حنیفہ بھی ساڈے سر دا تاج، امام مالک بھی ساڈیاں اکھاں دا نور، امام شافی بھی ساڈے قلب دا سرور. انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال. لیکن جتھے بات آ جائے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، پھر آقا نالوں اعلیٰ محبت والا سانو کوئی نہیں نظر آندا. ہاتھ بن لینے. ہن امام صاحب پیچھے کھڑے ہو تاویں، جے کلے کھڑے ہو تاویں. شروع کی کرنا ہے اللہم باعد بینی پڑھ لئیے، سبحانہ کلہ پڑھ لئیے. تھوڑا جا اگے ہوئے ہو تے شروع کر دیو الحمدللہ رب العالمین. جے کوئی سوال کرے کیوں پڑھ دیو نماز چ سورت فاتحہ تے جواب دیو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. آقا کریم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اونج نماز پڑھیا کرو جویں میں نماز پڑھی ہے، جویں مینوں نماز پڑھ دیاں دیکھو، جویں مینوں نماز پڑھ دیاں دیکھ دے ہو اس طرح نماز پڑھیا کرو. آقا کریم نو نماز پڑھ دیاں دیکھیا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے، آقا کریم نو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ دیاں دیکھیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ دیاں دیکھیا. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ روایت بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. اس بندے دی نماز ہوندی نہیں جیڑا نماز وچ سورت فاتحہ نہ پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سوال ہویا اما نقول وراء الامام، جدوں امام پیچھے ہوئیے تے پھر کی کریے؟ پتہ سی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ایک ٹولا آئے گا جڑا منکر ہوئے گا فاتحہ دا
تے کہے گا دوسریاں نو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میں طنز و تنقید دا قائل نہیں، لیکن بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی ہے، میں مجبور ہاں۔ اغیار بدعات اور رسومات کر کے بھی مصلحت اختیار نہیں کر دے۔ اج دا اہل حدیث حدیث نو چھڈ کے بھی مصلحت اختیار کرن دی کوشش کرتا ہے۔ مر جاؤ کٹ جاؤ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو نہ چھڈیا جے۔ کتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ جیڑا نماز وچ سورت فاتحہ نہ پڑھے فہیا خداجن فہیا خداجن فہیا خداجن غیر تمامن، اون دی نماز مکمل نہیں جے ہوندی، نہیں جے ہوندی، نہیں جے ہوندی، اون دی نماز خداج ہے۔ جویں کوئی مرغی کچا آنڈا سٹ دیندی ہے، اون دی نماز دی اس طرح دی حالت جے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا اما نقول ورا الامام، جدو امام پیچھے ہوئیے کی کریے؟ ابو ہریرہ بیان کر دینے اقرا بہا، پھر بھی پڑھنی جے فی نفسی کا، آہستہ اپنے جی اندر، یعنی ہر حال وچ سورۃ الفاتحہ پڑھنی انتہائی ضروری ہے۔ میں مسجد نبوی اندر بیٹھا سا، روضہ پاک دے قریب شیخ محترم پشاور دے ایک مولانا صاحب تبلیغی جماعت نال تعلق سی، محسوس ہو رہا سن کوئی بہت وڈے عالم دین نے۔ میں رڑدا قریب ہویا، میں کہ حضور پاکستان سے آیا ہوں، آپ بھی وہاں سے ہیں؟ جی جی میں وہاں سے ہوں۔ جی کہاں سے؟ جی پشاور سے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ کہنے لگا جی میں وہاں پہ مفتی ہوں۔ میں نے کہا جی ہم یہاں مدینہ الرسول میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ حضور میں حیران ہو گیا ہوں، یہ سامنے سے میں نے قرآن پاک پکڑا ہے، ترجمے والا قرآن ہے، اس کو میں نے کھولا ہے تو پہلے صفحے پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا یہاں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ شافعی ہیں، ہم پاکستان والے حنفی ہیں اور یہ شافعی ہیں، یہ امام شافعی کے پیچھے لگتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا حضور یہ قرآن پاک ہے، کہیں پہ مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ لکھا ہوا ہو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھنی۔ یہاں پہ تو 7 احادیث اگر لکھی ہوئی ہیں تو 7 کی 7 ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یقین جانو اس مفتی صاحب دا یہ جواب سی، کہندا چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے۔ میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جا دفع ہو جا، کسے اوتھوں پراں سفر کر کے تو بریلی جا، تیرا کی کام میں مدینے بڑیاں دعاواں کرنگے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی، اوتھے جا کے بھی نماز پیو دادے والی کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف دیندے ہو؟ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ کدوں ٹھنڈک ہے؟ جدوں آقا کریم دے طریقے دے مطابق پڑھاں گے۔ کیا بات کردے ہو؟ تھوڑا جا ہور اگے چلو، رکوع جان لگیاں پھر رفع یدین نہیں کرنی، اور تعصب دی انتہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 250 تو زیادہ احادیث جڑیاں رفع یدین دے متعلق نے انہاں نو چھڑ دینا ہے،
ਤਿੰਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇਮਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੀ ਬੇਦੀਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਖੋਲੋ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਹੁल्लाह, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬੇਗ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗਏ। ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਤੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਖੈਰ ਹੈ? ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੌਲਵੀ ਬਹਾਦਰ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ, ਫਾਤਿਹਾ ਖਲਫਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਰਕੂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਕੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਰਕਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੱਤਬਿਊਨੀ ਯੁਹਬਿਬਕੁਮੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਵਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ ਜ਼ੁਨੂਬਕੁਮ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵੱਲਾਹੂ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਅਤੀਉल्लाह वर रसूल, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने फिर दोबारा याद करा दियो, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमा बरदारी करो। फ़इन तवल्लऊ, जे तुसी अपना रुख आसे पासे किसे साइड ते मोड़ लिया, फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह इहो जिहा मुनकरां नाल मुहब्बत नहीं जे करता। 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, 5 वेले नमाज पढ़नी है, कारी साहब को तर्जमा भी पढ़ना है, तो नमाज कारी साहब को सीखनी है सुन्नत के मुताबक। एक गल मेरी सुन लो ध्यान नाल, भावें अहले हदीस जे, भावें दियोबंदी जे, भावें बरेलवी जे, जेड़ी मस्जिद दे भी कारी साहब को जाना है, जिंदे कोलों भी नमाज सीखनी है, उन्होंने ये नहीं जाके कहना कि मौलवी साहब इस मसले के मुतलक तुहाडा की ख्याल है। जो ये कहोगे तो फिर मौलवी साहब अपना ख्याल पेश करेगा, फिर मौलवी समझेगा मेरे तो वड्डा इत्थे है ही कोई नहीं। जाके बात करनी है, नमाज सिखा दिओ, वो नमाज जिहड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ के दिखाई सी, जिहड़ी सैयदना जिब्रील अमीन ने नबी अलैहि सलाम नू सिखाई सी, वो नमाज जिहड़ी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तरीके वाली नमाज है, वो सीखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह दलाइल दे नाल वो नमाज तुहानू सिखाई भी जाएगी। ਜਦੋਂ ਉਹ नमाज पढ़ोगे ना, फिर ਤੁਹਾਡਾ पता की मरतबा मुकाम होएगा। इशा की नमाज पढ़ी है ना, जिन्हों ने इशा की नमाज पढ़ी बाजमात ते पढ़ी है सुन्नत के मुताबक, शेख मुहतरम जिथे गल च फर्क होए वो उनकी सही करवा देना। इशा की नमाज बाजमात पढ़ी है तो पढ़ी है सुन्नत के मुताबक। हुण वापस जाके ते 5 घंटे सोना है, ਐਨ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਤੌਫੀਕ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬਾਜਮਾਤ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਵਾਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ।
ساری رات دا اجر و ثواب. تے جے نماز سنت دے مطابق نہ ہوئی ٹکراں مار لے ساری زندگی, جننے مرضی چلے لاؤ, جننے مرضی سال لاؤ, جو جی کردا جے کر لو, سنت دے مطابق نہ ہوئی کل قیامت والے دن اللہ پاک نے فرمایا فلا نقیم لہو یوم القیامت وزنا, میں تاڈے یہو جے عملاں دا وزن ہی نہیں کرنا. ایک ٹولہ آئے گا روز محشر, حضور فرماندے نے میں پانی پیا رہا ہواں گا حوض کوثر, ہاں جی چاچا جی بھی لائن چ لگے ہون گے, اسی بھی لگے ہوواں گے. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منشا صاحب اپنے ہتھاں نال پیالے پھڑ پھڑ پیائی جا رہے ہون گے. اللہ تانوں سانوں ساریاں دے نصیب کرے. ایک ٹولہ پچھوں اگے نوں آ رہا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جڑے ملائکہ نے فرشتے نے وہ انہاں نوں پیچھے تک دیندے نے. ہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نوں سیاننا ہے, انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے. دوروں محسوس ہو رہا ہے کہ وضو والے اعضاء بھی انہاں دے چمک رہے نے تے فرشتے پیچھے کیوں تک رہے نے, اسحابی اسحابی اسحابی. او یار یہ تے میرے محسوس ہوندے نے, انہاں نوں آن دیو, اگے آن دیو. تے ملائکہ کی جواب دین گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. حضور اے او لوگ نے ہے تہاڈی امت چوں سن, بڑیاں نمازاں انہاں پڑھیاں ہون گیاں, بڑے انہاں نے وڑے وڑے لمے لمے ٹائم لائے ہون گے, پر انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تواڈے بعد انہاں نے دین وچ اپنیاں مرضیاں شروع کرتیاں سن, اپنیاں منمانیاں نال عمل کرنے شروع کرتے سن, تواڈی سنت دے مطابق نہیں سن کرتے. پھر سرکار فرمان گے سحقن 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 لمن غیر بعدی, انہاں نوں میرے تو دفع دور کر دیو, دور لے جاؤ میرے تو جنہاں نے میرے بعد میرے دین نوں وگاڑ چھڑیا ہے. بات ہے اللہ دے دین دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کران گے وہ کدوں اسی کر سکاں گے جدوں ساڈی صبح اس طرح ہوئے کہ اٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کریے ترجمے دے نال. ترجمے والا قرآن گھر رکھ لو تے جس ویلے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے 5 آیتاں بھی پڑھو, ایک آیت پڑھو لیکن پڑھنی ترجمے نال ہے. رات ہوئے تے سون تو پہلے جے آپ بندہ پڑھیا ہے تے پھر تے بڑی بات ہے نا, سون تو پہلے ترجمے والی حدیث دی کتاب قاری صاحب نوں کہو اتھوں لاہوروں منگوا کے دین گے انشاءاللہ. حدیث دی کتاب گھر رکھو, ریاض الصالحین رکھو, رحیق المختوم رکھ لو یا بلوغ المرام رکھ لو, حدیث دی کوئی کتاب رکھ لو, کھولو رات نو سون تو پہلے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھو ترجمے نال, خالی ترجمہ پڑھ لو. آپ نہیں پڑھے تے ہن تے ماشاءاللہ اگوں نویں پود تیار ہو گئی ہے, تہاڈیاں بچیاں بچے پڑھ گئے نے. بڑا جی راضی ہوندا ہے جدوں یہ بات سنی دیئے ویکھی دیئے کہ صبح صبح تہجد ویلے محترم ماسٹر اسلم صاحب اور باقی ادھروں بچیاں بیچاریاں سویرے سویرے اٹھ کے جا رہی ہوندیاں نے, کتھے چلیاں مدرسے پڑھن چلیاں جی. اللہ پاک ساڈیاں انہاں بیٹیاں دی عزت اندر برکت عطا فرمائے, علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے. روح راضی ہو جاندا ہے. انہاں بچیاں نوں کہو جڑا بھی گھر کول موجود ہے, پتر ذرا ایک حدیث دا ترجمہ تے پڑھ کے سنائی. آپ سارے کول بہ گئے. سچی گل دسن لگا, اللہ سچا اس گل دا گواہ ہے, یہ کام کرنا اج تو شروع کر دیو. چند دناں وچ تاڈے گھراں چوں فقر فاقے لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں دکھ تکلیفاں بیماریاں نحوستاں سب کچھ گھراں چوں دفع ہو جان گیاں, نکل جان گیاں, بہاراں لگ جان گیاں, سکیاں بکریاں بھی اینا دودھ دینا شروع کر دین گیاں کہ اللہ پاک دی رحمت ہو جائے گی. شام نو 100 بھی کما کے لیاؤ گے نا تے ساری اگلی دیہڑی چو 100 ہی ختم نہیں ہونا, اللہ پاک برکت پا دے گا. بس عمل دی کمی ہے. دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. گل لمبی ہو گئی, ٹائم تہاڈا زیادہ لے لیا,
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਇਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ دوست احباب فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے جنت الفردوس چا اللہ مقام عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انشاءاللہ مفصل بات محترم فضیلت الشیخ ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر میری مراد محترم عبدالشکور فائق صاحب دی ہوئے گی۔ تمام احباب تشریف رکھو، اسی انشاءاللہ ہن شیخ محترم کولوں ہن مستفید ہون لگے ہیں۔ رب العزت ساڈے ساریاں دی حفاظت فرمائے۔